بھی نہیں دوں گا. واللہ خبیر بما تعملون. میں جانتا ہوں تجھے میں نے ٹائم دیا بھی تو ویسٹ ہی کرے گا. تو نے دینا تھوڑی ہے. بیمار جب بندہ کتنا زیادہ پڑتا ہے کیسے ہوتا ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ سب تیرے دے دیتا ہے, یا اللہ سب تیرا سب تیرا سب تیرا. ٹھیک ہونے کے بعد کہتے ہو بھائی دیکھو تو تم نے اپنے نبی کو دیا تو نہیں, پہلے میرے سے سائن کروا لینا ہے, تو یہ تو نہیں کہ سب بانٹ دیا. اور بتاؤ بھائی کون 1000 پاؤنڈ دے گا؟ 1000 پاؤنڈ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ 500 پاؤنڈ کون دے گا؟ بتاؤ اس طرح کر کے کم از کم 10-12 ہزار تو یہاں یہ مجمع جمع کر کے جائے. 60 پاؤنڈ 70 پاؤنڈ کا یہ مجمع نہیں ہے, کوئی 200 کوئی 300. میری بہنوں آپ لوگ بھی دل کھول کر دل بڑا کر کے یہ دیکھو نا, یہ پیارا بھائی جی میرے دوست کیا اچھا اس پہ لکھ دیتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ پیپر کے اوپر لکھ کے ان حضرات کو دے دیں. ٹھیک ہے جی. ایک نشید بھی آپ کو سنا دیں. کون سی سناؤں بہن آپ بتائیں؟ مجھے تو ساری ہی پسند ہے. ہاں جی تسی دسو جی. میرا دل بدل دے. میں جس زمانے میں گانے گاتا تھا تو مجھے گانا تو شروع میں نہیں آتا تھا اور بہت ہی برا گاتا تھا. تو میرے لاہور کے جو میرے ریکارڈسٹ تھے, آصف صاحب اللہ علیہ خوش رکھے, لاہور کے رہنے والے تھے, وہ بیچارے جب میں گانا گاتا تھا نا تو وہ ایسے ان کا میں ایسے اسکرین میں سے دیکھ رہا تھا, جب میں دیکھتا تھا ان کا ایک ہاتھ ایسے آتا تھا, ایسے رکھ لیتے تھے اور مجھے دیکھتے رہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے یار آج تک تم نے اس سے برا نہیں گایا, اتنا برا گا رہا ہے, لیکن منہ سے بولتے نہیں تھے. تو میں فون کر کے پوچھتا تھا اسد ہو گیا ٹھیک, ایک بار اور کوشش کریں, ایک بار اور ٹرائی کریں. اس کا مطلب ہے یہ کہ تم نے بہت ہی برا گایا, خدا کے لیے اگلی بار ٹھیک طرح گا دیں. تو میں کوئی گانا تھا جس کی کوئی 18 ٹیکیں ہوئی, 19-20 ٹیکیں ہوئی. آصف بھائی بھی اک گئے بالکل, میں بھی تھک گیا بالکل. تو اب میں مائک پر کہہ رہا ہوں چیک چیک چیک, تو پیچھے سے مجھے ان کی آواز آئی, جڑا کبھی کیش نہیں ہونا. جڑا کبھی کیش نہیں ہونا. تو جب میں یہ سنانے لگتا ہوں اپنے آپ سے میں کہتا ہوں میرا دل بدل دے نا, جڑا کبھی نہیں ہونا. اللہ کرے بدل جائے, موت سے پہلے بدل جائے, اور کچھ نہیں, موت سے آخری گھڑی میں ہی بدل جائے اور زبان سے کلمہ نکل جائے. چلو میری بہنوں آپس میں بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, دیکھو آپس میں بات نہیں کرتے. جتنا کھانا ہے کھاؤ, اگر بور ہو رہی ہو تو سر کر کے سو بھی جاؤ, بات نہیں کرتے, ایک ہی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور جو ہماری بچوں والی بہنیں ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے, یہاں پر تو ظاہر سی بات ہے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں. ہاں یہ کو پاکستان جیسی عیاشی تھوڑی ہے, یہاں پر یہ میڈ بھی ہے, کھانا پکانے والا بھی ہے. یہاں تو بیچاریاں سارا دن اور رات پکا کے دیکھو کیا ہو گیا شہر. جی بڑی سخت زندگی ہے بھائی, اللہ بچائے گی کیسے. میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, ہوا حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, تیرا
تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سور جاؤ اے الہی، میرا ظاہر سور جاؤ اے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، او میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ سب بولے آمین۔ یہ میرے شیخ مفتی تقی صاحب کا کلام ہے، اور سب سے پہلا کلام ہے جو میں نے پڑھا، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بس تعلیم کی ضرورت نہیں، بس دعا دے دیجیے۔
محمد کا روزہ پہلی بار. اچھا پہلے مجھے بتائیں پروگرام کیا ہے ابھی؟ کچھ کھانا وانا کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک اور مشین سنوا لیں. ٹھیک ہے. کچھ فنڈ ریزر وغیرہ ادھر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کرنا ہے کھانے کے بعد کرنا ہے پہلے کرنا ہے؟ کھانے سے پہلے کرنا. ٹھیک ہے. تو ایک میں مشین اور سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد فنڈ ریزر کر لیتے ہیں. اچھا کہاں ہے انگلش میں؟ ہاں باہر بیٹھے کہاں ہے انگلش میں؟ اچھا انگلش سنا تو دیتا ہوں. ویسے میں آپس میں بتاؤں آپ لوگوں کا حال نہ آپ کی اردو ٹھیک ہے نہ آپ کی انگریزی ٹھیک ہے. نہ آپ اردو ٹھیک بول سکتے نہ آپ انگریزی ٹھیک بول سکتے. ٹھیک ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کیا کروں. ہاں کون سی سنا میں ایک نشید اور پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد پھر فنڈ ریزر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ 10 بج گئے دیر بہت ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے ہوش و حواس میں بیٹھے ہوں جس وقت فنڈ ریزر ہو رہا ہو, سو نہ جائیں. اصل تو وہ ہے کھانا بڑے جلدی کھا لیتے. ہاں کھانا بڑا جلدی کھا لیتے. کھانا پہلے کھا لیں. نہیں جلدی میں کھاتے ہیں. ہاں کھانا تو بعد نہیں ہونا چاہیے. رفتار تیز ہوتی ہے اس لیے فکر نہ کریں. کھانا تو یہ تو سارے موٹیویٹڈ ہے. کھانا پانے نہ ہو ہے نا جی. کھانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں سارے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی, زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں, رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں, محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں, اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے ہمارے معزز مہمان جناب جنید جمشید صاحب سے نہ صرف کلام سنا بلکہ جو گفتگو تھی, جو ان کا سفر تھا زندگی کا اپنے آپ کو بدلنے کا, یقیناً آپ سب ان کی گفتگو سے محظوظ ہوئے ہوں گے. اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بدلنا چاہے تو وہ بدل دیتا ہے.
لیکن اس کا ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ آج یقیناً ان کی گفتگو سے بہت سارے آپ سب یہاں جتنے بھی موجود ہیں آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی ہم سے گناہ سرزد ہو رہا ہے تو ہم اس سے بچیں اور توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ آج جو چیریٹی کے حوالے سے جس طرح کہ مولانا صاحب نے ہمیں بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور میں آپ کو دہرائی دیتا ہوں، اس میں ایک ٹیچر کو جو ہے اسپانسر کرنے کے لیے، کیونکہ اپنے علاقوں میں اپنے ملک میں اس طرح کے حالات ہیں کہ وہاں پہ تعلیم کے لیے جو خاص طور پہ دیہاتی علاقے ہیں جہاں سے مولانا صاحب کا تعلق ہے، وہاں پہ ٹیچروں کو تنخواہ تک نہیں ملتی اور نہ دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک ٹیچر کو اسپانسر کرنے کے لیے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مہینہ کے لیے 40 پاؤنڈ دے دیں تو ایک ٹیچر کو جو ہے اسپانسر کر سکتے ہیں ایک ماہ کے لیے۔ ایک ماہ کے لیے ایک ٹیچر کو آپ اسپانسر کر سکتے ہیں۔ ایک بیوہ اور اس کے بچوں کے لیے ایک ماہ کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے اگر آپ 60 پاؤنڈ دے دیں۔ اور اسی طرح جیسا انہوں نے بتایا تھا کہ آپ رمضان المبارک کے لیے ابھی سے آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے ان کی فیملی کی افطاری کرانی ہے یا ان کو کپڑے لے کر دینے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ 100 بچوں کو، یتیم بچوں کو اسپانسر کرنا ہے، اور اس کے لیے صرف 15 پاؤنڈ ہیں عید کلوز کے لیے، اور 30 پاؤنڈ آپ ایک بچے کو تعلیم کے لیے دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو آج کی گفتگو میں مولانا شعیب عیسائی صاحب کی گفتگو میں، جنید جمشید صاحب کی گفتگو میں جو ہمیں پیغام ملا ہے کہ وہ کسی یتیم بچے کو یا کسی بیوہ کو اگر آپ ان کے دکھ کو دور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے گا، تو اس کی ابتدا کون کر رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے کون ایک بچے کو جو ہے وہ اسپانسر کرتا ہے۔ قاری ممتاز صاحب کی طرف سے ایک بچے کو اسپانسر کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ یقیناً انہوں نے ابتدا کر دی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک ڈاکٹر حسن صاحب پیچھے ان کا ہاتھ نظر آ گیا ہے ماشاءاللہ، پانچ بچوں کے انہوں نے 5 کا اشارہ کیا ہے۔ آفا صاحب ذرا ڈاکٹر صاحب سے کنفرم کر لیں جی، 5 بچوں کو انہوں نے اسپانسر کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس طرح مزید جو ہے وہ سلسلہ جو ہے جاری ہونا چاہیے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان جو ہیں، یہ مناسب تو نہیں لگتا لیکن اگر یہ مناسب سمجھے تو ٹیبل پہ آپ سے ملاقات بھی کریں اور آپ کی ڈونیشن بھی لیں جناب۔ اچھا، میرا خیال تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ چونکہ اپنی طرف سے جو ہے یہ کر سکتے ہیں جی، یہ آپ لکھتے جائیں، اور میرا خیال ہے ٹیبل پہ آپ چلے جائیں تو وہاں سے ادھر ہی کھڑے رہے، جانے آنے میں آسانی ہوگی۔ جی جی آپ دیکھتے رہیں، ادھر کھڑے رہتے ماشاءاللہ۔ سعید بھائی آپ ادھر آ گئے تو مزید یا پھر جی 6 بچے جو اسپانسر ہو چکے ہیں، اب مزید جو ہے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور خواتین کی طرف سے بھی جو ہے ابھی کوئی کسی نے آواز نہیں دی جی، وہ ہاتھ سے کھڑے ہیں جی۔ 2 بچے وہاں سے ہماری بہن ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کی طرف سے ہیں جی۔ خواتین میں کوئی ایسا ہے جو ہم اگر ان کو کاغذ اور قلم دے دیں تو ہماری بہنوں کے نام لکھنے اور وہ کیا اسپانسر کر رہے ہیں؟ میں کاغذ پہنچواتا ہوں ابھی آپ کو پہنچوا دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کھانے کا وقت ہے اور کھانا جتنی جلدی آپ تک پہنچے وہ اچھا ہے، تاکہ اس میں آپ محمود صاحب، محمود کہاں ہیں؟ آپ ٹیبل پہ چلے جائیں اور پوچھتے جائیں کون کون اسپانسر کر رہا ہے، تو
تاکہ جلدی ہو جائے گا. یتیموں کو اسپانسر کرنے کے لیے چونکہ اس وقت جو ٹائم ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بچوں کو اسپانسر ہو جائے اچھا ہے. چاہے ایک ہی بچہ آپ اسپانسر کریں, ایک ماہ کے لیے کر لیں, ایک ماہ کے لیے کر لیں, 40 پاؤنڈ میں جو ہے وہ اسپانسر ہو سکتا ہے. تو اس سے جی جناب جی 1 سال کے لیے 2 بچوں کو اسپانسر کیا ہمارے جناب بھائی صاحب جاوید قاضی صاحب کے بھائی, ہمارے بھائی اس جی منیر صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. منیر صاحب کی طرف سے 2 بچوں کو اسپانسر کیا گیا ہے. تو اصل میں یہ لائٹ ہے مجھے نظر بھی نہیں آ رہا سامنے سے. جی صحیح بھائی. محمود اگر آپ کو نام یاد ہے تو پوچھ لیجیے دوبارہ, جو کچھ تک لکھ کے گئے ہیں. ابھی منیر بھائی نے, منیر بھائی آپ نے 2 بچوں کو اسپانسر کیا ہے. اچھا اس طرح کیجیے آپس میں باری باری اپنی اپنی ٹیبل سے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کیجیے. علماء کرام کی گفتگو کی روشنی میں مزید کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں آپس میں. مجھے دور سے نظر آ رہا ہے کہ قاری محمد اسماعیل رشید صاحب, آپ سے گزارش ہے آپ یہاں تشریف لے آئیں اسٹیج پر. مجھے ابھی نظر آئے آپ برائے مہربانی آپ یہاں آ جائیں. جناب قاری صاحب یہاں تشریف لائیں کیونکہ آپ سے دعا بھی کرانی ہے. جلدی آئیے. بہت شکریہ ماشاء اللہ. تو قاری صاحب جو ہے ماشاء اللہ انہوں نے بھی اشارہ کیا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ کتنے بچے انہوں نے اسپانسر کیے ہیں. یہ کاریں ہمیشہ تعاون کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو قاری اسماعیل صاحب کی طرف سے بھی کچھ بچے اسپانسر کیے گئے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ خود اپنی زبانی جو ہے یہ کہ آپ کو آسانی رہے. بچے عموماً لوگ اسپانسر کرتے ہیں پورے سال کے لیے اور وہ 250 پاؤنڈ ہوتا ہے ایک بچے کا. آدم مولا قاری اسماعیل صاحب نے پہلے 2 سال سے 2 بچوں کو یہ اسپانسر کیے ہوئے اور ہمارے بہت سارے ساتھی 50 سے زیادہ بچوں کو جو اسپانسر کیا انہوں نے یتیم بچوں اور بچوں کو سال کے لیے اس کے 250 پاؤنڈ ہوتے ہیں. ابھی جو ہم نے رمضان کی بات کی تھی کہ اگر آپ کسی فیملی کو رمضان میں اسپانسر کرنا چاہتے ہیں جو بیوہ اور یتیم بچے ہوتے ہیں تو اس میں 60 پاؤنڈ میں آپ ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں صرف رمضان کے لیے. تو صرف 1 ماہ کے لیے بھی وہ صرف رمضان کا ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے 1 سال کے لیے بچوں کو اسپانسر کریں گے تو زیادہ آپ کے لیے بھی آسان ہوگی اور ہمارے لیے بھی. کپڑوں کے حوالے سے جو کہ شریف پور صاحب نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں 100 یتیم بچوں اور بچوں کو کپڑے بھی دیں اور اس کے لیے 15 پاؤنڈ ہوں گے ایک بچے کے. تو آپ اس حوالے سے بھی اپنا لکھے دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو 500 لوگوں کی آپ تعلیم کروانا چاہتے ہیں اور ایک اس میں ہوتے ہیں 3 پاؤنڈ ایک آدمی کے. اور یہ رمضان المبارک کے لیے یہ سارا یہ میں جا کر میں آپ کو وضاحت کروں. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب قاری صاحب یہاں تشریف لائیں. قاری صاحب ماشاء اللہ ہمارے بزرگ ساتھی ہیں اور بڑے متحرک ہیں اور میں یہ چاہوں کہ اپنی آواز آپ لوگوں کی جیسی پیاری آوازیں جو ہے ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. Actually, I saw some sisters, some English-speaking sisters sitting behind. It's really regrettable that we didn't say anything in English, so we apologize to them. And I think Brother Junaid, also apologize to them because they were probably here to listen to him, but never mind. Alhamdulillah, آج کی یہ پروقار عظیم الشان اور اتنی خوبصورت پیاری اور میٹھی تقریر اور اس میں اتنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی جن کو میں ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے 3-4 آدمی ہاتھ کھڑے کر رہے تھے اور یہ کیمرے والے نے آپ کو کی آنکھیں بند کی ہوئی اس لیے نظر ہی نہیں آ رہے آپ کو. تو بہرحال میں اپنی طرف سے انشاءاللہ وہی تعاون ہوگا میرے جو ہر سال ہوتا ہے انشاءاللہ الحبیب ٹرسٹ کے ساتھ. اور الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ مولانا ایسے علاقے میں کام کر رہے ہیں جہاں دوسری چیریٹیز کی رسائی جو ہے ناممکن تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بہت ہی مشکل ہے اور ایسے دور دراز پسماندہ علاقوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ اس اخلاص اور جان فشانی کے ساتھ امانت اور دیانت کے ساتھ مولانا اور ان کے خاندان والے کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی عوض کے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عجر قبول فرمائے.
اب اس میں یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم اس میں پورا حصہ ڈالیں، اور الحمدللہ بھائی شبیر جو ہے ریڈیو کے ذریعے سے، اور بھائی سعید یہ تو ریڈیو کے ذریعے سے پورا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ساری تقریبات میں خود کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذائقے عطا فرمائے۔ لیکن آج شفیق کی ایک اور خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بھائی جنید جمشید صاحب تشریف لائے۔ ابھی ہم نے ان کے لطیفے سنے نہیں تھے، وہ تو میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں، لیکن یہ کہ ان کا یہاں آنا اور حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعت جو ان کی زبان مبارک سے ہم نے سنی، تو ہمیں حقیقت یہ کہ حضرت ہی یاد آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ابھی میں 2 ہفتے قبل مدینہ منورہ میں تھا، تو میرے ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے آخری ایام حضرت کے ساتھ گزارے، اور فرمایا کہ شارجہ کے امیر کے ساتھ آپ تشریف لائے تھے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، پاسپورٹ وغیرہ کاغذات ساتھ نہیں تھے، اور جب انتقال ہوا تو کاغذات نہیں تھے، تو بڑی پریشانی تھی کہ کیسے ان کی تدفین ہوگی۔ تو کہنے کہ ایک شخص یونیفارم میں، فوج کی یونیفارم کے ایک جنرل یونیفارم پہنے ہوئے آیا، اور اس نے سارے فارم پر دستخط کیے، کہا کہ میری طرف سے دستخط کر دو، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ بعد میں پتہ لگانا چاہا کہ بھائی یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو ایسے اللہ والے لوگوں کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے کلام سنا، اس لیے میں مختصر کر کے نا، کیونکہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں، آپ سب کو بھوک لگی ہے تو اس لیے میں ذرا تر تازہ ہو کر کے بول رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے جو ہے ہمارے بھائی جنید جمشید صاحب نے کہا کہ یہ 60 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ہماری بہنوں کے پاس 6 7 7 10 10 20 20 ہزار کے زیورات ہوتے ہیں، اور دنیا سے چلی جاتی ہیں تو 200 جوڑے ہوتے ہیں، اور جو دنیا میں رہتی ہیں ان کے تو اس سے زیادہ ہوں گے۔ آج کل تو مردوں کے بھی 2 سے جوڑے ہوتے ہیں ہاں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے نا جوان مردی کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو کر کے جلدی سے جو ہے مولانا کا ایک ٹارگٹ پورا کریں۔ مولانا 50,000 ہے آپ کا ٹارگٹ یا 40,000 ہے؟ 10,000 بھی ہو جائے تو اور 10,000 بھی کوئی بات ہے، 10,000 تو ابھی یہ سارے دینے کے لیے تیار ہے۔ بھائی 10,000 دے دو تاکہ جلدی جلدی کھانا کھا لو، ورنہ کھانا نہیں کھا سکو گے۔ اس لیے بتاؤ 10,000 کیا چیز ہے، کتنے ہزار ہو گئے؟ ان کو حساب کی تعلیم نہیں ہے، 10,000 ہو گئے تو کتنے ہو گئے؟ آپ کو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جلدی جلدی اس میں جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر کا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم الحبیب ٹرسٹ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آپ پیچھے نہیں جائیے گا کہ جو آپ نے دعا فرمانی ہے، ہم دعا کی طرف ہم بڑھیں گے، کیونکہ اب کھانا بھی جو ہے وہ لگ چکا ہے، بوفے سسٹم ہے ادھر بھی اور ادھر بھی۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو ٹیبل اس طرف ہیں وہ پہلے سے شروع کریں، تو آہستہ آہستہ سب کو ایک ایک باری باری جو ہے سب کا سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں یہاں پہ اتنا گزارش کرنا چاہوں گا، یقیناً آپ صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنے کا۔ تو آپ ظاہر ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ سامنے اعلان نہیں کرنا چاہتا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ مولانا صاحب کو بتا دیں کہ آپ جو بھی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ کام پردے میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اب دعا کے لیے کہا جائے۔ جی جی جزاک اللہ۔ تو دعا کے لیے قاری صاحب آپ تشریف لے آئیں، پھر ایک بار واپس آپ دعا فرمائیے۔ ابھی دعا کرنی ہے بھائی، وہ 10,000 پاؤنڈ تو ہوئے نہیں، ویسے دعا کریں۔ بھائی صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کی میز پر کسی نے ہاتھ اٹھائے تھے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ اب تو وہ چھپ کیا ہوا ہے۔ پچھلی نشستوں پہ کوئی ایسے لوگ تھے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکے تھے، اور کسی نشست پہ؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں انہوں نے لکھ پھر دعا سے پہلے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا تو مجھے نہیں کرنی چاہیے، دین میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام علی شاہ مولانا صاحب ہیں، مولانا شعیب صاحب ہیں۔ اچھا بھائی، مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا کر لو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی بیٹے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے جتنے یہاں بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. ہمارے بھائی جنید جمشید اتنے دور سے تشریف لائے ہیں اے اللہ ان کے اس آنے کو قبول و منظور فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جن جن حضرات نے جو کچھ بھی اپنے توفیق سے لکھایا ہے ارادہ کیا ہے جنہوں نے نہیں بھی کیا اللہ ان سب کو بھی توفیق عطا فرما اور جنہوں نے ارادے کیے ہیں اللہ ان کو ارادے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے ثواب کو قبول منظور فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس جمع کو خیر جمع بنا اور اس کو ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے جتنے بزرگ ساتھی دوست رشتہ دار عزیز و قارب فوت ہوئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم یا ہمارے جتنے بزرگ ساتھی دوست رشتہ دار عزیز و اقارب بلکہ جتنے انسان بھی مشکلات سے دوچار ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر و دائمہ نصیب فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے آنے والے نسلوں کی عزت کی عصمت کی ایمان کی جان کی مال کی آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اس بستی والوں کو اس ملک والوں کو اور اس شہر والوں کو بلکہ پورے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما اور اے اللہ اس ہدایت میں اور اس کے ذریعہ ہم سب کو ذریعہ بنا. اے اللہ وہ جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سب کو مسلمانوں کا دوست بنا. اے اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما اور ہماری شر سے ان کو محفوظ فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری جان و مال و اولاد و عزت آبرو سب کچھ کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ان کی جتنی ضروریات الحبیب ٹرسٹ کی یا جتنی دوسری چیریٹیز ہیں جو خیراتی کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کو برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی جتنی ضروریات ہیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے اللہ جن جن حضرات جس طریقے سے بھی اے اللہ ہمارے خصوصاً بھائی شبیر صاحب بھائی سعید صاحب اور دوسرے حضرات اے اللہ جنہوں نے جس طریقے سے بھی حق بتایا اور خصوصاً ہمارے بھائی جنید جمشید صاحب یہاں تشریف لائے اے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ ان کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام اے اللہ اور حاضرین مجلس ہمارے مائیں اور بہنیں جتنے بھی یہاں موجود ہیں اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کو آج کے یہاں حاضری کو منظور و قبول فرما اور اے اللہ ان کو دنیا و آخرت میں ثواب عطا فرما. جی اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی سعید صاحب کی جو بھابھی فوت ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. جتنے دوسرے ہمارے مسلمان بھائی بہن فوت ہوئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام انسانیت کو خیر عطا فرما. ہر قسم کی شرور و فتن سے سب کی حفاظت فرما. سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما محبت اور الفت نصیب فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق سے اور امتی ہونے کے وسیلے سے اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.